نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اگلی سورہ المجادلہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم الی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبات من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ المجادلہ کا خلاصہ۔ سورہ المجادلہ مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی دوسری مدنی صورت ہے۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں جو 28ویں پارے کے پہلے رکوع سے تیسرے رکوع تک ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت کا عنوان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری ہے۔ مجادلہ کے معنی ہے بحث و تکرار کرنا۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا خاوند کے اظہار کرنے یعنی بیوی کو ماں جیسی کہہ دینا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مؤدبانہ اور رعایت لینے کے لیے بحث و تکرار کر رہی تھی، جیسے کوئی مانگنے والا خیرات کے لیے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، جس کا ذکر اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سورت کو مجادلہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں شرعی احکامات کے ساتھ منافقین کی گھٹیا حرکتوں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ منافقین اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ سرگوشیاں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ انہیں ایسی کوششوں سے نہ صرف باز رہنے کا کہا گیا ہے بلکہ انہیں حزب و شیطان قرار دیا گیا ہے، اور ان کی 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی حزب اللہ کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حزب و شیطان منافقین شیطانی گروہ یہود کے دوست ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اسلامی ریاست کے دشمن ہیں اور اہل النار ہیں، جبکہ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ اسلامی ریاست کا محافظ ہے، مضبوط ایمان والا ہے، اہل جنت میں سے ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس صورت میں خاص طور پر آداب مجلس بتاتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مجلس میں سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی سے جگہ مل جائے، اور جب امیر مجلس کسی کو اٹھنے کا کہے تو اسے وہاں سے فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ اللہ نے اس عورت یعنی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے کہ اے اللہ، میرے شوہر نے مجھے ماں جیسی قرار دے دیا ہے، اس بڑھاپے میں وہ کدھر جائے گی؟ اے اللہ، مجھ پر رحم کیا جائے اور میرے حق میں فیصلہ فرمایا جائے۔ اس سے پہلے زہار کا کوئی قانون قرآن میں نازل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ زہار کی صورت میں عرب معاشرے میں رجوع ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حکم کے انتظار میں صحابیہ کی باتیں سن رہے تھے اور اس صحابیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں فرما رہے تھے، اور وہ مسلسل اصرار کر رہی تھی، اور اسی دوران اس صورت کی بالخصوص پہلی 4 آیات نازل ہوئیں، اور اللہ نے یعنی جن میں درج تھا، اور اللہ نے سن لی ہے آپ دونوں کی گفتگو، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے نہ صرف اس صحابیہ رضی اللہ عنہا کی فریاد سن لی ہے بلکہ اس کو قبول بھی کر لیا ہے کہ اے مسلمانوں، جو تم میں اپنی بیویوں کو ماں کی جگہ کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، بے شک وہ بہت نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ جس طرح منہ بولا بیٹا کسی کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ البتہ ایسا کہنا انتہائی برا قول و فعل ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ دیں اور پھر وہ اپنی کہی ہوئی اس بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو انہیں ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہ ہے کفارہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ متواتر 2 مہینوں کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، تو جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حد اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ذلیل کیے گئے ان مشرکین اور یہود و نصارہ سے پہلے قوم عاد و لوط، فرعون وغیرہ، اور ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ یعنی جو دین اسلام کی حدود و قیود کا منکر ہوگا اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھا لے گا پھر انہیں ان کے اعمال یعنی کرتوت جتا دے گا۔ اللہ نے ان کا حساب رکھا ہوا ہے جب کہ وہ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ یعنی جو کوئی تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اور تمہاری کوئی حرکت اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے جہاں کہیں 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہیں تو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور اگر وہ سرگوشیاں کرنے والے 5 ہوں تو اللہ چھٹا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ ہوں وہ پھر اللہ ان کو جتا دے گا قیامت کے دن جو وہ کرتے تھے۔ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جب باہمی اجتماع میں کچھ امور زیر بحث ہوں تو ان میں اگر کوئی اختلاف رائے کا اظہار برے اجتماع میں کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور پھر اختلاف رائے رکھنے والے کو اجتماعی فیصلہ بھی منوعاً تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی اجتماع میں چند افراد مخالفانہ گٹھ جوڑ کر لیں اور آپس میں ہی سرگوشیاں شروع کر دیں تو اس طرز عمل سے جماعت میں گروہ بندی اور فتنہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے والے چند تقریب کار اپنے اپنے اختلاف کا اظہار اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ سرگوشیوں میں کرنے لگ گئے تھے، جس سے غلط فہمیاں اور فتنہ جنم لینے لگا تھا، جس کی بر وقت اطلاع اللہ نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی بلکہ ایسے افراد کو بڑی محفل میں بے نقاب کرنے کا اختیار بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی دے دیا گیا، جس سے اس فتنے کی بے کنی ہو گئی۔ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہی دوہرا رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ یعنی منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے وقت السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ موت آئے، اور اپنے دلوں میں کہتے
کہ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمارے اس کہنے پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہنم ہی کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان اور ایمان کے دعوت داروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایمان کے دعوت دار منافقو، اگر تمہیں سرگوشی ہی کرنی ہے تو گناہ، زیادتی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کرو، تم نیکی اور تقوی کی سرگوشی کر سکتے ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے دائرے میں رہ کر کار حسنہ کے لیے سرگوشی کر سکتے ہو، اور تقوی اختیار کرو کیونکہ تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ یہ منافقین کی سرگوشیاں کرنا تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنج پہنچائیں، جبکہ وہ شیطان اور منافقین ان اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے حکم کے بغیر اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم ہے اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو۔ منافقین مختلف ٹولیوں میں سرگوشیوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان میں کوئی سچا اہل ایمان نہ بیٹھ سکے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی حقیقی اہل ایمان ان کی ٹولی میں بیٹھ گیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مبارک کا کھل کر مذاق نہیں اڑا سکیں گے۔ اس آیت میں منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو الگ الگ مختلف ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھو اور آنے والوں کو جگہ دو اور انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کا اظہار کرو۔ اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی جب مجلس برخاست کر دی جائے تو وہاں سے اٹھ جایا کرو، نہ یہ کہ وہیں ٹولیاں بنا کر بیٹھے رہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مذاق اڑاتے رہو۔ تمہاری یہ حرکت اجتماعیت اور مجلس کے آداب کے منافی ہے، جس سے فتنہ اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اہل ایمان اور علم رکھنے والوں کے لیے کے درجات کو بلند کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ تیسرا حکم ہے، دراصل منافقین کے طرز محفل کی تردید کرنے کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ یعنی منافقین اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان تو لیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مجلس کے آداب کے خلاف تصور کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع تسلیم پر ناگوار گزرتا تھا۔ یہ بھی کہ منافقین اپنی حیثیت جتانے کے لیے ایسا کرتے تھے اور یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی ذاتی اور قریبی تعلق والے ہیں۔ منافقین کے اسی رجحان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم نازل کیا گیا ہے، اور کسی ایک منافق نے بھی صدقہ دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا کبھی نہ کہا یا مطالبہ کیا۔ اسی لیے یہ حکم تھوڑی دیر ہی رہا، پھر اس میں حقیقی اہل ایمان کو رعایت دے دی گئی۔ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی غریب اور نادار لوگوں کو اس حکم سے استثناء حاصل ہے۔ تو کیا تم اے منافقو اس سے ڈر گئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی علیحدگی کی باتوں سے پہلے صدقہ دو، پھر جب تم نے یہ نہیں کیا، یعنی جب تمہاری ریاکاری اور منافقانہ حرکت کا لوگوں کو علم ہو گیا تو وہ تمہارے لیے شرم کا باعث بن گیا، اور اللہ نے بھی تم پر درگزر فرمایا، تو بس تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان کی طرف جو دوستی کرتے ہیں ان سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ منافقین کی دوستی یہود کے ساتھ تھی۔ اے منافقو، وہ نہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اور نہ تم ان یہود میں سے ہو، یعنی تمہاری بھی ان سے دوستی مطلب پرستی کے لیے ہے۔
وہ منافقین اور یہودی دونوں جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے، اور وہ اہل ایمان میں فتنہ و فساد پھیلانے والے بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی ان میں سے جب بھی کسی کی پکڑ کی جاتی تو جھوٹی قسموں کے ذریعے بچنے کی کوشش کرتا، تو وہ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکنے کے ساتھ خود بھی روک گئے ہیں۔ ان کے لیے نہایت ذلت امیز عذاب ہے۔ انہیں اللہ سے بچانے کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ منافقین وہ دوزخی ہیں، انہیں ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے ان کا کام بن جائے گا، کیونکہ ان کے نیک اعمال کی بھی تو کوئی حیثیت ہے۔ بے شک وہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت بد اور ریاکاری سے کیے گئے ان کے اچھے اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیطان نے ان کو قابو کر لیا ہے، اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی۔ یہی حزب و شیطان یعنی شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، اور سن لو کہ حزب و شیطان یعنی منافقین مشرکین مکہ اور یہود ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین ہے۔ اللہ کا حکم ناطق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے، یعنی اللہ جس کو رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اسے کامیابی سے بھی ہمکنار کرانے کے لیے وہ زبردست قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور انہی کی اپنی روح سے مدد کی ہے، فرشتے کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا خصوصی فضل کے ذریعے، اور انہیں اس جنت میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی حزب اللہ ہے، یعنی اللہ کی جماعت ہے۔ بے شک حزب اللہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔